الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى آخر. وقال تعالى في كلامه المجيد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں و حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جنہوں نے زمین و آسمان کے ذرے ذروں کو پیدا کیا، بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. آیت کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے معاشرے میں مسلمان آپس میں کیسے رہے. یہ ایک سماج ہے
ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے، اور یہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اندر رہنے کے کچھ قوانین ہیں کہ کس طرح سے ہم آپس میں رہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کچھ فریضہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے سامنے کس طرح سے رہیں، کیسے زندگی گزاریں، کیونکہ ایک انسان کہیں اکیلے جا کر کے زندگی بسر کرنا بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہو تو پھر ایک دوسرے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے معاشرہ اور سماج بنایا جاتا ہے۔ تو کیسے رہیں آپس میں؟ گالی دیتے ہوئے، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہوئے، یا پھر ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہوئے؟ نہیں، معاشرے اور سماج کے اندر جب رہنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے رہنا ہے، ایک دوسرے سے الفت اور لگاؤ سے رہنا ہے، ایک دوسرے سے ایسے سامنے رہنا ہے ہمدردی کے ساتھ کہ جب بھی ضرورت پڑے تو ہم ایک دوسرے کو پکاریں اور ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرہ ہے مسلم معاشرہ، اور مسلم معاشرے کے اندر رہنا کہیں سے بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، آپ ایک جگہ پر ہوں، دوسری جگہ پر کوئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایک رشتہ بنا دیا ہے۔ مسلمان ہیں، خونی رشتہ ایک تو ہے، باپ دادا پردادا، ایک مالی رشتہ بھی ہوتا ہے، ایک تجارتی رشتہ بھی ہوتا ہے، ایک کاروباری رشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے ہٹ کر کے ایک رشتہ بنا دیا ہے کہ جہاں بھی ہو مسلمان، جس خطے پر بھی ہو مسلمان، دنیا کے کسی کونے پر ہو مسلمان، اگر وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ رشتہ ماں باپ نے ہمیں نہیں دیا، یہ رشتہ دوستوں نے ہمیں نہیں دیا، یہ رشتہ پڑوسیوں نے ہمیں نہیں دیا، یہ رشتہ معاشرے کے کسی لوگ آدمی نے نہیں دیا، یہ رشتہ اللہ نے دیا ہے، یہ رشتہ رب کائنات نے دیا ہے، یہ رشتہ رب العالمین نے دیا ہے، پورے دنیا کی تخلیق کرنے والا اللہ نے بنا دیا۔ کل انما المؤمنون اخوہ، اے مسلمانوں، اے اللہ والو، رب کی بندگی کرنے والے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، رب کا کلمہ پڑھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والوں، سنو، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان ایک رشتہ بنا دیا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ ہے۔ جس جگہ پر بھی ہو مسلمان، جہاں پر بھی ہو مسلمان، جس خطے کے اندر ہو مسلمان، اگر تم بھی مسلمان ہو تو اس کو بھائی سمجھنا، اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے۔ اچھا، اللہ نے تو بھائی بنا دیا، آپس میں بھائی چارگی بنا دیا، اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کا بھائی ہے، ایک اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے دوسرے آخری نبی ماننے والے کا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ بنا دیا، ایک جوڑ دیا، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں، نہ خونی رشتہ ہے، نہ تجارتی رشتہ ہے، نہ کاروباری رشتہ ہے، آ گیا ہے کہیں سے، یا پھر آپ کے سماج میں رہنے والا ہے، اگرچہ ایسا کوئی رشتہ نہیں، اگر وہ مسلمان ہے، رب کائنات یہ تاکید کر رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تم اس کو رشتہ دار بنا لو، بھائی بنا لو، اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ اچھا، یہ بھائی آپس میں رہے تو کیسے رہے؟ معاشرے کے اندر، سماج اور سوسائٹی کے اندر رہنا ہے،
ملک کے اندر رہنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ملاقات ہونا ہے، کیونکہ ایک سماج کے اندر رہنے کے بعد، ایک جگہ رہنے کے بعد آپس میں کبھی نہ کبھی ملاقات ہوتی رہتی ہے اور آپس میں کبھی نہ کبھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو معاشرہ ہے، یہ سماج ہے، اور یہ سوسائٹی کے اندر رہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہے، اور کیسے رہیں، کیسے زندگی بسر کریں، ایک سماج کے اندر رہ کر، ایک سوسائٹی کے اندر رہ کر ایک مسلمان بھائی کیسے آپس میں زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ رب کائنات بیان فرما رہا ہے، میں نے تمہارے درمیان بھائی چارہ کا رشتہ بنا دیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہو، یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا ہے، لیکن اس رشتے کے تقاضا یہ کہ تم سماج کے اندر رہو، سوسائٹی کے اندر رہو، ایسے رہو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بے شک مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کی ضرورت پڑ جائے اس کی ضرورت کو پوری کرنی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف، سماج کے اندر رہنے والا ایک بھائی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رب کی بندگی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، اور ایک دوسرا ہے جو اسلام سے ہٹا ہوا ہے، دین سے دوری اختیار کیا ہوا ہے، اللہ سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، اور ذکر و اذکار سے دور ہے۔ اس بھائی کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری دے دی ہے، یأمرون بالمعروف، انہیں نیکی کا حکم دو، وینہون عن المنکر، اور سماج اور سوسائٹی کے اندر جو برائی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ معصیت اختیار کر رہے ہیں، گناہ کے کام میں ملوث ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اسے برائی سے روکے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے۔ ایسے معاشرے کے اندر رہنے کے بعد اور اس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ جب ایک انسان ایسے زندگی گزارتا ہے، رب کائنات بیان فرما رہا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر رہے تو دوست بن کے رہے، آپس میں الفت و محبت ہو، آپس میں عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، بغض و کینہ حسد نہ ہو، اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے پورا دل صاف ہو اور صاف طریقے پر اپنے بھائی سے ملتا جلتا ہو، اس کے دل کے اندر کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے آپس میں محبت ہو، اور ایسی محبت ہو کہ اگر اس کی جان کے پیچھے پڑ جائے یا اس کی جان خطرے کے اندر ہو، یا وہ کسی مصیبت کے اندر پڑا ہوا ہو، یا کسی مشکلات کے اندر پڑا ہوا ہو، یہ بھائی اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو جائے۔ اگر دشمنی ہو تو مدد کہاں سے ہوگی؟ دوستی ہو تو مدد ہو جائے گی۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی تو پریشانی کے اندر پڑ جائے گا، مشکلات کے اندر پڑ جائے گا، اس مشکلات سے حل ہوگا، اس سے نکلنے کا ایک راستہ ہوگا کہ جو بھائی تم سے محبت کرا وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ یأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ گھر کے اندر ہے یا سماج کے اندر ہے، کسی سے مل رہا ہے، جل رہا ہے، بیچارہ وہ دین سے ہٹا ہوا ہے، دین سے دوری اختیار کیا ہوا ہے، جب اس سے اکیلے میں ملاقات ہوتی ہے کچھ واعظ و نصیحت کر دیتا ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، رب نے تجھے صحت دی ہے، اچھی تندرستی دی ہے،
اللہ تیرا کاروبار بھی چلا رہا ہے, تجارت بھی چلا رہا ہے, تیرے گھر والے کو خوشحال زندگی بھی دیا ہے. اللہ رب العالمین نے تمام نعمتیں تجھے دی ہے, پھر تو اللہ سے دور کیوں ہے, عبادت سے دور کیوں ہے, اللہ سے دوری اختیار کیوں کیا ہوا ہے؟ یأمرون بالمعروف, اے میرے دوست آ جاؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلو, آ جاؤ میرے پاس ساتھ دعائیں کرنے کے لیے چلو, آ جاؤ میرے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کے لیے چلو. نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, راستے میں کوئی ایسا مل جائے اسے ضرور وہ کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ عبادت کرنے کے لیے. یأمرون بالمعروف, وہ نماز وہ نیکی کا حکم دیتا ہے, اچھائی کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ آ رہا ہے, اچھا بندہ ہے, نیک بندہ ہے, نیک عمل کرنے والا ہے, لیکن راستے میں دیکھ رہا ہے ایک آدمی برائی کے اندر پڑا ہوا ہے, ایک آدمی غلط کام کے اندر پڑا ہوا ہے, وہ فوراً اسے ٹوکنے لگتا ہے, اے بھائی یہ غلط کام ہے, اے بھائی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے, اے بھائی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے, اسے رک جاؤ, اسے باز آ جاؤ, اسے دور ہو جاؤ. اللہ رب العالمین کے غضب کو اپنانا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم کو اپنانا نہیں ہے, اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کرنا. رب کائنات کی طرف آ جاؤ, اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ, چلو ساتھ میں مل جل کر کے رب کی حمد و ثنا بیان کریں, اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے معاشرے کے اندر رہنا ہے, ایسے رہو. یأمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دو, وینہون عن المنکر, اور اگر تمہارے نظروں کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے تو تم اسے ٹوکو. اچھا کوئی غلط کر رہا ہے کیسے ٹوکیں؟ آج کل تو ماحول بن گیا, ہم جو کچھ کریں ہمیں روکنا نہیں, تلواریں نکل آئے گی, لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کیسے روکیں؟ اللہ نے طریقہ, اللہ کے پیارے نبی نے طریقہ بتا دیا. جب تم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو, سب سے پہلے ہاتھ کا استعمال کرو. اگر طاقت ہے تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی تو اس سے ہاتھ سے روکو. جیسے ایک بیٹا غلط کام کرتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, ماں نکالتے دو تماچا لگاتی ہے, دو تماچا لگاتی ہے. یا پھر استاد کے سامنے غلط کرا, ماسٹر کے سامنے غلط ہو, اٹھا کر کے دو تماچے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر طاقت ہے اس برائی کو روکنے کی ہاتھ سے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر طاقت ہے تمہارے اندر برائی کو روکنے کی کہ تو ہاتھ سے روکو, تو مارو اور ہاتھ سے روکو اس برائی کو. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, بڑی ہستی ہے, مجھ سے بڑا ہے, یا پھر لیبل ہے, ہاتھ اٹھاؤں گا تو ہنگامہ ہو جائے گا, بہت ساری چیزیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِلِسَانِكَ, اپنی زبان سے روکو, اپنی زبان سے روکو. اے بھائی یہ غلط ہے, کیوں کر رہے ہو ایسا, کیوں اس طرح کے برے کام کے اندر پڑے ہوئے ہو, کیوں اللہ سے دور ہو, یا پھر اس غلط کام کا یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے, چھوڑ دو اس کام کو. لسان, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں, اپنی زبان سے روکو, اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں. بہت بڑی ہستی ہے یار, ابھی بول دوں گا تو کیا کیا ہنگامہ, مجھ پر کیس مقدمہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہو جائے گی. بڑی ہستی ہے, ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا, زبان سے بھی نہیں روک سکتا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دل میں برا جانو, دل میں برا جانو یہ غلط کر رہا ہے, دل میں برا جانو یہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے, دل میں برا جانو یہ گناہ کے کام میں ملوث ہے, دل میں برا جانو کہ یہ اللہ کی معصیت اختیار کر رہا ہے اور اللہ کے تقرب کو توڑ رہا ہے, جہنم والا عمل کر رہا ہے. اگر یہ بھی ادنا درجہ نہیں, ایمان کو ٹٹولو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ اضعف الایمان, یہ ٹوکنا جو دل کے اندر تمہارے لیے نفرت ہے برائی کی, اگر یہ بھی مٹ جائے اور کوئی برائی کر رہا ہے اور تم دل کے اندر بھی نہ سوچ سکو کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے, تمہارے دل میں بھی خیال نہ آئے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, تو اضعف الایمان, یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں تو اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ ایمان ہے کہ نہیں میرے اندر. اس لیے برائی کو روکنے کا تین طریقہ, ایک طریقہ ہاتھ, دوسرا زبان, اور تیسرا دل کے اندر اس کو برا جانو. دل کے اندر
اگر یہ بھی صفت ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر سے برائیاں ہی برائیاں ہو جائے گی. کوئی سامنے دیکھے گا کوئی بدماشی کر رہا ہے, شرارت کر رہا ہے, اسے روکنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی. اور معاشرے کو سدھارنا ہے, معاشرے کو صحیح کرنا ہے, تو سب سے پہلے یہ کیجئے کہ برائی کرنے والے کو ہاتھ سے روکیے, اگر نہیں تو زبان سے روکیے, اور نہیں تو دل میں برا ضرور جانیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأمرون بالمعروف, معاشرے کے رہنے والے, سوسائٹی کے رہنے والے, سماج کے اندر رہنے والے, یہ مسلمان آپس میں ایسے رہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرے. دیگر کام کے لیے بلا سکتے ہیں, نماز کے لیے نہیں بلا سکتے. یہ ہو گیا معاشرے کے اندر. صحیح بول رہا ہوں, چلو بھائی تھوڑا سا کاروبار میں تھوڑا ساتھ دے دو, چلو بھائی یہ حساب تھوڑا دیکھ دو, چلو بھائی یہ کام تھوڑا سا ہے تھوڑا کر دو. وہ چلیں گے, لیکن کہو گے کہ چلو بھائی نماز پڑھیں گے, ارے یار پاکی ہی نہیں ہے, ناپاک ہوں کیسے جاؤں, نہا لیتا ہوں اس کے بعد جاؤں. ایک مسلمان ناپاک رہ سکتا ہے؟ ایک مسلمان جو ہے وہ غلیظ رہ سکتا ہے؟ ایک مسلمان گندگی رہ سکتا ہے گندگی کے اندر؟ کہ جب اسے نماز کے لیے بلایا جائے, ارے جاؤ تم, آتا ہوں بعد میں تھوڑا سا نہا لیتا ہوں. اے اللہ والو, یہ بہانہ اللہ والوں کے لیے چلے گا, اللہ کے لیے نہیں چلے گا. رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا الصلاۃ, وہ کوئی اور نہیں نماز ہوگا. کیا جواب دو گے؟ بیوی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کسی بے نمازی سے اگر بیوی سوال کر دے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی, سوائے ہاتھ اٹھانے کی کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بیوی سوال کر دے اپنے شوہر کو کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, سوائے ڈانٹ پھٹکار کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس کہ کیوں نماز نہیں پڑھتے. اللہ کو کیسے جواب دو گے؟ رب کو کیسے جواب دو گے؟ اللہ جب پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھا, کیا جواب ہوگا؟ کوئی بہانہ چلے گا نہیں. اس لیے اللہ والو اپنے آپ کو پہچانو اور رب کی طرف آؤ, رب کی بندگی کی طرف آؤ, اور اس پہلا سوال کی جواب تیاری کرو دنیا کے اندر کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کل قیامت کے دن, سب سے پہلا سوال کرے گا کہ تو نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہیں. اگر یہ اچھی ہوگی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو سدھارو. اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ, وہ بھائی جب معاشرے کے اندر رہے, سماج کے اندر رہے, سوسائٹی کے اندر رہے, مل جل کر کے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے, ایک دوسرے سے الفت کرتے ہوئے آئے مسجد کے سامنے, مسجد میں آئے, ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر, ایک دوسرے کے پیر سے پیر ملا کر کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے. کیا خوب منظر ہے, کیسا منظر ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس کے لیے سوچیں. ظہر کا نماز پڑھ لیے, عصر کا وقت آتا ہے, کیا بہترین ایک نمونہ ہے. مجھے دکان بھی بند کرنا ہے, کاروبار بھی بند کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بند اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں, رب کی یاد کے لیے کر رہا ہوں, رب کا ذکر کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کیا ہی بہترین زندگی آپ کی گزرے گی. اے اللہ والو, اللہ کی طرف آ جاؤ, آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ, اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, وَآتِیُوا اللہ و رسولہ, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. جب معاشرے کے اندر, سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر اور مسلم معاشرہ کے اندر, ایک گاؤں کے اندر, ایک سٹی کے اندر, ایک قریہ کے اندر, ایک بستی کے اندر جب مسلمان آپس میں اس طرح سے رہتے ہیں, مل جل کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, مل جل کر کے ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں, مل جل کر کے ایک دوسرے کو اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں, مل جل کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مل جل کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, رب کائنات ان کی تعریف کر رہا ہے, اللہ رب العالمین ان کی بڑائی بیان فرما رہا ہے. اے لوگوں سنو, ایسے معاشرے کے اندر رہو گے, اولئک سیرحمہم اللہ, یہ لوگ ہیں کہ اللہ رحم کرے گا ان پر, اپنی رحمت کا نزول کرے گا. اور میں نے درس کے اندر بتایا کہ رحمت کا دائرہ کتنا بڑا ہے. دنیا میں بھی اللہ رحم کرے گا, آخرت میں بھی اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت کے اندر داخل کرے گا. اللہ اکبر.
یہ ہے معاشرے اور سماج کے اندر اس طرح سے رہنا ہے۔ ایک مسلمان کیسے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے اس طرح رہے جیسے ایک جسم ہے۔ ایک جسم ہے، کہیں پہ چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی ہے، کہیں پہ جاتے ہوئے بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گئے، ہاتھ پہ چوٹ لگی تو صرف یہیں پہ درد نہیں کرتا ہے، پورے جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں کوئی مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہو، دکھ اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو، تکلیف کے اندر مبتلا ہو، اس کی تکلیف جتنی ہے، وہ پریشان جتنا ہو رہا ہے، اس کے اندر جتنی تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے کہ میرا وہ بھائی تکلیف کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ میرا بھائی پریشانی کے اندر پڑا ہوا ہے، کس سے اس کی پریشانی دور ہو جائے، کیسے میں اس کی مدد کروں، کیسے میں اس کی رہنمائی کروں، کیسے میں اس کو جو ہے اس تکلیف سے آزاد کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جسم کے مانند ہے، جیسا کہ ایک جسم کے اندر کہیں پہ چوٹ پڑنے کی وجہ سے پورا جسم اس درد کو محسوس کرتی ہے، ایک مسلمان کی دکھ اور تکلیف کو دوسرا مسلمان اسی طرح محسوس کرے۔ اوہو، نہیں کریں گے ایسا، کیوں کریں گے؟ جاؤ، وہ پریشانی کے اندر پڑا ہوا پڑا رہنے دو، وہ تکلیف کے اندر پڑا ہے پڑا رہنے دو۔ کیا ہمدردی آپ کے سینے کے اندر نہیں؟ کیا اللہ نے آپ کے سینے سے رحم کو چھین لیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے دل سے رحمت جیسی چیز کو چھین لیا ہے؟ کیا آپ دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ آسمان پر تیری رحم کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی تکلیف کے اندر پڑا ہوا ہو، مشکل کے اندر پڑا ہوا ہو، جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے ان کی مدد، اور جتنا ہو سکے اس کو اس تکلیف سے آزاد دلانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابون، اولا ادلکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ گالی دینے سے۔ کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے۔ کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے۔ کہاں سے محبت پیدا ہوگی اور کہاں سے الفت پیدا ہوگی؟ کیا ایک دوسرے سے دشمنی کرنے سے؟ نہیں اللہ والو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ کیسے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمن، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمن حتی تحاببتم، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تجھے وہ چیز نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ کیسے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ امیر ہے تو سلام کریں گے، غریب ہے تو نہیں کریں گے سلام۔ یہ مزاج بن چکا ہے ہمارا، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ کوئی اگر عزت والا ہے، بڑا ہے تو ہم اس کو سلام کریں گے، اور کوئی غریب ہے تو سلام نہیں کریں گے۔ اے اللہ والو، سلام میں بھید بھاؤ کیوں کرنے لگے؟ سلام میں کیوں بھید بھاؤ کرنے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر آپ عمل کریں، کہ اس فرمان پر آپ غور کریں کہ سلام کرو گے محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تمہارے سینے کے اندر ایمان پیدا ہوگا، اور جب تم ایمان والے ہو جاؤ گے تدخلوا الجنہ، تم جنت کے اندر داخل ہو سکتے۔ اس لیے جو ہے آپس کی محبت کو تقاضا اور آپس کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔